بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند معجزات کا ذکر کرتے ہیں۔ معجزہ نمبر 1۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لکڑیاں واسطے تعمیر مسجد مدینہ منورہ کے درکار ہیں، یہ لکڑیاں کہاں ملیں گی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مکے میں میرا مکان ہے، اس مکان میں لکڑیاں بہت عمدہ ہیں، اگر وہ کسی طرح آ سکیں تو پھر مسجد بہت آسانی سے تعمیر ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ میں التجا کی، خدا کے فضل و کرم سے از غیب وہ لکڑیاں مدینہ منورہ میں آ گئیں اور پھر وہ مسجد نبوی کی تعمیر میں لگائی گئیں۔ معجزہ نمبر 2۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبوت کی شہرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اہل قریش کے ظلم و ستم زیادہ ہو گئے تھے، لیکن اس وقت ایک یہودی بڑا ہی عقل مند تھا اور مدینہ منورہ میں رہتا تھا، ہمیشہ توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن توریت میں صفت اور نام مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا تھا۔ مارے غصے کے اپنی بیوی سے کینچی منگوا کر صفت و نام مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاٹ دیا، پھر دوبارہ اپنے معمول کے مطابق توریت پڑھنا شروع کیا تو پھر دیکھا کہ اسی مقام پر نام مبارک موجود ہے، پھر نام کو کاٹنے پر مستعد ہوا۔ فوراً ایک آواز غیب سے آئی کہ اے ملعون، اگر تو 1000 بار بھی صفت اور نام مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مٹائے گا تو ہرگز نہ مٹا سکے گا۔ تب یہودی ڈرا اور جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے خدا کے رسول ہیں۔ اسی وقت وہ مدینہ منورہ میں جا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور سچا مسلمان ہو گیا۔ معجزہ نمبر 3۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، ایک یہودی بکری کے کباب بنا کر گوشت میں زہر ملا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں لایا اور پھر کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، میں یہ کباب آپ کے واسطے لایا ہوں، تناول کیجیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کھانے کا کیا تب وہ گوشت بولا، یا رسول اللہ، آپ اس گوشت کو نہ کھائیں کیونکہ اس گوشت میں زہر قاتل ملا ہوا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، اس گوشت میں تو زہر ملا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ سچ فرمایا آپ نے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ آپ نے فرمایا، اس گوشت نے۔ پھر اس یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو اس گوشت کو کھائیے اور زہر آپ کو اثر نہ کرے تو پھر ہم مان جائیں گے کہ آپ بے شک نبی سچے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک ٹکڑا اس میں سے کھایا اور بقیہ اپنے صحابہ کو تقسیم کر دیا، اور سب صحابہ اکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا گئے، اور اس کی برکت سے کسی پر زہر کا اثر نہ ہوا۔ پر اکثر یہودیوں نے اس معجزے سے دین اسلام قبول کیا۔ معجزہ نمبر 4۔ روایت ہے کہ ایک بار 12,000 آدمی اہل یمن کے واسطے حج کرنے مکہ معظمہ میں آئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک بت بھی تھا جس کا نام حبل تھا۔ وہ بہت ہی جڑاؤ جواہرات سے مرصع تھا اور ریشمی کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا، اور وہاں کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا حبل میری پیغمبری کی گواہی دے تو تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ کہا انہوں نے، ہاں، اگر ایسا ہو جائے تو ہم ضرور سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر آپ نے اس حبل بت کو اپنے پاس منگوایا اور اس نے آتے ہی آپ کے حضور لبیک کہا۔ پھر آپ نے اس سے کہا، اب تم ادھر آؤ۔ چنانچہ وہ ادھر کو لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوا آیا اور پھر رسول خدا کے سامنے باادب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اسی وقت ایک لکڑی اس کو ماری اور پھر اس سے فرمایا، تو کہہ کہ میں کون ہوں؟ وہ بولا، ترجمہ یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود لائق بندگی کے مگر اللہ تعالیٰ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بندے اللہ کے اور اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو ایک پتھر ہوں، ان لوگوں نے مجھے اپنی معبودی کو پکڑا ہے
اور یہ محض غلط ہے۔ جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو وہ ایک بارگی میں 12,000 سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور اپنے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرنے لگے، اور پھر اسی وقت کامل مسلمان ہو گئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔